سے ملے گا، کسی مرد درویش سے ملے گا، کیونکہ مرد کامل وہ ہے جو ادنا نظر سے مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کر دیتے ہیں۔ سامعین آئیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اگر اللہ کا وصل چاہتے ہو، اگر قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو، تو پھر آنا پڑے گا ان ولیوں کی بارگاہوں میں، آنا پڑے گا ان ولیوں کی بارگاہوں میں۔ اور ان ولیوں کا جو اصل فیض ہے وہ ذکر قلب کا فیض ہے۔ وہ کون سا فیض ہے؟ ذکر قلب کا فیض ہے اور باطن کا فیض ہے، جس کے لیے میرے مرشد سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم العالیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بادل سے بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، بادل سے بادل ٹکراتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ بجلی اور گرج چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور پتھر سے پتھر جب رگڑ کھاتے ہیں تو آگ اور چنگاری اٹھتی ہے۔ اور بندہ مومن جب دل سے اللہ اللہ کرتا ہے تو دل کے اللہ اللہ کرنے سے نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کے اللہ اللہ سے کیا بنتا ہے؟ نور۔ اور وہی نور جب انسان کے قلب کی آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بددہا کا دیدار بھی عطا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا مشاہدہ عطا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے انوار کا مشاہدہ عطا ہوتا ہے۔ سامعین آئیے سے ہمارے محترم حاجی سعید احمد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب کو ذکر قلب کی دولت نایاب عطا کریں۔ ذکر قلب ایک فیض ہے، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی چندہ نذرانہ نہیں، کوئی سیاست کی بات نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، فقط ایک فیض ہے۔ اس فیض کو لے کے دیکھیں کہ پھر اللہ اللہ کیسے کرتا ہے۔ حاجی صاحب آپ کو پڑھائیں گے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ حاجی صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے آپ نے اللہ پڑھنا ہے، یہ فیض آپ کو عطا ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ حاجی صاحب کو بھی یہ فیض ایک اللہ کے ولی کامل سے فی سبیل اللہ ملا ہے، اور آپ کو بھی یہ فی سبیل اللہ عطا کرنا ہے۔ تمام دوست ذکر لینا چاہتے ہیں اور دل کی طرف توجہ کر کے میرے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین آپ سب کو مبارک ہو، یہ ذکر قلب کا فیض آپ کو عطا ہوا۔ اب اس کا کچھ طریقہ ہے، یہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل ہی دل میں آپ نے اللہ کا ورد کرنا ہے، ایک دھڑکن سے اللہ، ایک دھڑکن سے ہوش۔ اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو تب بھی آپ چلتے پھرتے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، رات کو سونے لگے جب بستر میں لیٹیں، بستر میں لیٹ کر شہادت کی انگلی سے اپنے دل پہ اللہ کا نام لکھیں۔ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو قلم تصور کریں، دل کو تختی تصور کریں۔ شہادت کی انگلی سے اپنے دل پہ اللہ کا نام لکھتے لکھتے اور اللہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اسی کے اندر آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو خیال ہوتا ہے خواب میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ اللہ کر کے سوئیں گے تو خواب میں بھی اللہ اللہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا طریقہ، فجر کی نماز کے بعد بہتر وقت ہے، ورنہ 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو فراغت ہو، آپ فارغ ہوں، تو ایک سفید کاغذ لیں، سفید کاغذ پر اللہ کے نام کو روزانہ 66 مرتبہ لکھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 60 اور 6 66 مرتبہ۔ جیسے آپ 786 لکھتے ہیں
786 کو بسم اللہ سے نسبت، 786 کو کس سے نسبت ہے؟ بسم اللہ سے، اور 66 کو نسبت اللہ کے نام سے، 66 کو نسبت کس سے؟ اللہ کے نام سے۔ جب آپ نے یہ اللہ کا نام لکھنا ہے بڑی محبت سے لکھنا ہے، بڑے پیار سے لکھنا ہے، پھر اس اللہ کے نام کو محبت سے آنکھوں میں بسانا ہے، آنکھوں سے پھر دل میں بسانا ہے، اس سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی، جب دل کی دھڑکن تیز ہو تو اس کے ساتھ آپ نے اللہ ملانا، ایک دھڑکن سے اللہ، ایک سے ہو۔ جب آپ کا قلب چلے گا اس کی علامات یہ ہیں کہ دل پہ اللہ کا نام چمکتا نظر آئے گا، کسی کو خانہ کعبہ اور حضور پاک کا روزہ دل کے آئینے میں چمکتا نظر آئے گا، کسی کو دل سے اللہ کی آوازیں آئیں گی، جس کے لیے سلطان باہو فرماتے ہیں ظاہر باطن عین یعنی ہو پیا سنیوے، کہ ظاہرن اور باطنن دل کے اندر سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں، اپنے کانوں سے ان کو سنتا ہے، کسی کو اپنے دل میں درد ہوتا ہے، اس درد کے متعلق اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو گے۔ اگر درد بہت زیادہ ہو تو درود پاک اور درود پاک اس طرح پڑھے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اپنے سینے پہ جمع، اس میں محمد کے ذکر سینے پہ جمع کے جب آپ درود پاک پڑھیں گے اس سے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آئیے اب آخر میں ہلکا ذکر ہوگا، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح دوزانوں بیٹھے جیسے نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ہلکا ذکر الہی کے ادب کا تقاضا ہے کہ تمام دوست اس طرح دوزانوں بیٹھیے جیسے نماز کے اندر اپنے آنکھوں کو اپنے تمام کی بری بات کرے، موبائل گھڑی پرس وغیرہ اپنی چیزوں کا خاص خیال رکھے، اپنے ساتھ لائے بچوں کی بری بات کرے، موبائل گھڑی پرس وغیرہ کا خاص خیال رکھے۔ مثل زندہ اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مثل مردہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندوں کی طرح ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردوں کی طرح ہے۔ صلی اللہ علیہ
شہادہ اسلام